السلام علیکم، آپ سب کو کہانی سینٹر پلس پر خوش آمدید۔ آج کی کہانی ایک کہانی نہیں بلکہ ایک خوفناک تجربہ ہے جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اکثر آدھی رات کو پیش آنے والے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جن کی وضاحت ممکن نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کو ایسا ہی ایک واقعہ سنانے جا رہی ہوں، تو اپنے گرد حصار باندھ دیں اور کسی بھی قرآنی آیات کا ورد کرو۔ تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ نوری، جلدی ہاتھ چلا لڑکی، شام سر پر کھڑی ہے اور تو نے ابھی تک بڑے حال کے فانوس روشن نہیں کیے۔ تجھے کتنی بار کہا ہے کہ مغرب سے پہلے اس حویلی کا کونا کونا روشن ہو جانا چاہیے۔ بیگم دلاور کی کڑکدار اور غصے سے بھری آواز راہداری میں گونجی تو میں نے جلدی سے اپنے پرانی سوتی دوپٹے کے پلو کو کمر سے سختی سے باندھا اور تیل کی چھوٹی سی بوتل اٹھاتے انتہائی ادب اور گھبراہٹ سے کہا، جی بیگم صاحبہ، میں ابھی جا رہی ہوں، سب چراغ روشن کر دوں گی، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ میں نے بس ابھی کچن کا سارا سامان ختم کیا تھا۔ انہوں نے مجھے اتنی تیزی اور چپتی نگاہوں سے گھور کر دیکھا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے پاندان کو میز پر پٹکتے ہوئے بولی، تیرے بہانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اگر آج ہال میں اندھیرا ملا تو یاد رکھنا، میں تیرا وہ حشر کروں گی کہ تو ساری عمر یاد رکھے گی۔ مفت کی روٹیاں توڑنے آتی ہے، کام چور کہیں کی۔ یہ کہہ کر وہ بڑبڑاتی ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلے گئی اور میں نے ایک لمبی اور بوجھل سانس لیتے اپنے آنسو کو آنکھوں ہی آنکھوں میں پی لیا۔ اس پرانی اور پرسرار حویلی میں میرے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میرا نام نوری تھا اور میری عمر بامشکل 20 سال تھی، لیکن ان 20 سالوں میں نے اتنی تلخیاں دیکھ لی تھی جو شاید کوئی پوری زندگی بھی نہ دیکھے۔ میں جب 10 سال کی تھی تو میرے والدین ایک ناگہانی حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے اور میری زندگی میں ایک ایسا اندھیرا چھا گیا جس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میرے کوئی بہن بھائی نہیں تھے اور رشتہ داروں نے بھی مجھ جیسی یتیم اور بے آسرا بچی کا بوجھ اٹھانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میری ایک دور کی خالہ جو خود بہت غریب اور مجبور تھی، وہ مجھے روتا بلکتا اس حویلی میں ملک دلاور کے پاس کام کے لیے چھوڑ گئی تھی، اور اس دن کے بعد سے یہ حویلی ہی میری کل کائنات اور میری قید گاہ بن گئی تھی۔ بیگم دلاور بہت سخت مزاج اور ظالم مالکن تھے اور ان کا بات کرنے کا انداز ہمیشہ تہمکانہ ہوتا تھا، جیسے ہم نوکر انسان نہیں بلکہ ان کی خریدی ہوئی کوئی بے جان اور حقیر شے ہوں۔ ان 10 سالوں میں نے اس حویلی کے ہر کونے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا، اور خاص طور پر حویلی کے پرانے چراغوں اور لالٹینوں اور قیمتی فانوسوں کی صفائی کرنا اور انہیں ہر شام روشن کرنا میرا سب سے اہم ذمہ تھا۔ یہ کام مجھے بے حد پسند بھی تھا، کیونکہ جب میں شام کے سائے گہرے ہوتے تو ان پرانی اور خوبصورت چراغوں میں تیل ڈال کر ان کی بتیاں روشن کرتی تھی تو مجھے ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ روشنی مجھے امید دلاتی تھی اور اندھیرے سے مجھے ایک انجانا سا خوف محسوس ہوتا تھا، جیسے اندھیرا میری تنہائی کا مذاق اڑا رہا۔ میں ہر چراغ جلاتے ہوئے سچے دل سے درود شریف پڑھتی اور اندھیرے کو دور بھگانے کی کوشش کرتی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ چھوٹی چھوٹی روشنیاں میری تنہائی کی سچی ساتھی ہیں اور مجھے میری اداس اور بے رنگ زندگی میں جینے کا تھوڑا سا حوصلہ دیتی ہے۔ میں اپنی انہی خیالوں میں گم بڑے ہال کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک مجھے بیگم دلاور اور ان کے بھائی رستم صاحب کی سرگوشی میں ہوتی آوازیں سنائی تھی، جو راہداری کے کونے میں بنے ایک پرانی ستون کے پیچھے کھڑے کسی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ ان کی باتیں سننا غلط ہے، لیکن رستم صاحب کے لہجے کی پرسراریت نے میرے قدم وہیں روک دیے اور میں دیوار کے ساتھ لگ کر خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگی۔ رستم انتہائی دبی مگر پرجوش آواز میں کہہ رہا تھا، باجی، میں نے شہر سے اپنے خاص بندے بلوائے ہیں جو آج رات ہی پہنچ جائیں گے۔ وہ عام مزدور نہیں ہے بلکہ میرے پرانے اور پکے جاننے والے ہیں۔ بیگم دلاور نے قدرے حیران کی اور پریشانی سے پوچھا، عام مزدور کیوں بلوائے رستم؟ اگر ان گنڈو لما لوگوں نے حویلی میں کوئی گڑبڑ کر دی تو ہم کیا کریں گے؟ تجھے پتا ہے نا ہم کیا ڈھونڈنے جا رہے ہیں؟ اور رستم نے ایک طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے جواب دیا، باجی، آپ بھی کیسی بھولی باتیں کرتی ہیں؟ کیا ہم ان تہ خانے کی کھدائی صرف مٹی نکالنے کے لیے کروا رہے ہیں؟ ہم اس پرانے نواب کا وہ پیشی قیمت خزانہ نکالنے جا رہے ہیں جس کی کہانیاں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور جو اس حویلی کے پرانے اور بند تہ خانے میں کہیں دفن ہے۔ اگر ہم عام مزدوروں کو لگائیں گے اور کھدائی کے دوران خزانہ نکل آئے تو وہ شور مچا دیں گے یا پھر خود لالچ میں آ کر ہم پر حاوی ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے اپنے خاص اور مضبوط بندے بلوائے ہیں جو کھدائی بھی کریں گے، اور اگر خزانہ ملا
تو اس کی حفاظت بھی کریں گے اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہونے دیں گے۔ بس آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ نوکروں کو ذرا سا بھی شک نہ ہو کہ ہم حویلی کی مرمت نہیں بلکہ کھدائی کروا رہے ہیں۔ بیگم دلاور کی آواز میں ایک عجیب سا لالچ اور چمک ابھر آئی۔ ہاں رستم، تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ خزانہ ہمارے خاندان کی تقدیر بدل دے گا اور ہم اس منحوس و پرانی حویلی سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں گے۔ پھر ہم شہر جا کر ایک شاندار نوابی زندگی گزاریں گے۔ بس آج رات کا انتظار ہے، پھر سب کچھ ہمارا ہوگا۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں عجیب سی الجھن اور خوف پیدا ہوا۔ میں نے اکثر حویلی کے پرانے نوکروں سے سنا تھا کہ اس حویلی کا پرانا حصہ، خاص طور پر وہ تہہ خانہ، بہت پرسرار ہے، جہاں سالوں سے کوئی گیا ہی نہیں، اور بیگم دلاور کا خاندان دہائیوں سے کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھا جو ان کے خیال میں تہہ خانے کی دیواروں سے چنی ہوئی تھی۔ لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ مجھے ان باتوں سے کیا لینا دینا۔ غریبوں کو، امیروں کے رازوں اور ان کو لالچ سے دور ہی رہنا چاہیے، ورنہ نقصان ہمیشہ غریب کا ہی ہوتا ہے۔ میں تیزی سے مڑی مگر دبے قدموں وہاں سے نکلی اور لکڑی کی پرانی چوڑی سیڑھیاں چڑھ کر بڑے ہال میں پہنچ گئی۔ ہال بہت وسیع اور شاندار تھا، جس کی چھت پر انتہائی خوبصورت اور قیمتی شیشے کا ایک پرانا فانوس لٹک رہا تھا اور چاروں طرف دیواروں پر چھوٹے بڑے چراغ رکھے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے ایک چھوٹی سی سیڑھی رکھی اور ایک ایک چراغوں کو نرم کپڑے سے صاف کرنے لگی تاکہ ان کی چمک میں کوئی کمی نہ رہے۔ میں اپنے کام میں پوری طرح مگن تھی اور ساتھ ساتھ درود شریف کا ورد بھی کر رہی تھی، جس سے میرے دل کا ڈر آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ ہال کے بالکل بیچوں بیچ لکڑی کی ایک انتہائی قیمتی میز پر ایک بہت پرانا اور خوبصورت شیشے کا گلدان رکھا ہوا تھا، جس پر سنہری رنگ کے نہایت باریک نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اس گلدان کے بارے میں بیگم دلاور اکثر اپنے مہمانوں کو بڑے فخر سے بتاتی تھی کہ وہ ان کے پردادا کی اکلوتی نشانی ہے جو وہ ترکی سے لائے تھے، اور اس کی قیمت کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ میں چراغ روشن کرنے کے بعد اس کی میز کے پاس سے گزری تو میری نظر اس گلدان پر پڑی، جس پر ہلکی سی گرد جمی تھی جو شاید پچھلے کئی دنوں سے صاف نہیں کی گئی تھی۔ میں نے دل سے سوچا کہ اگر بیگم صاحبہ نے یہ گرد دیکھ لی تو پھر سے غصہ کریں گی، اس لیے اسے بھی صاف کر دینا چاہیے تاکہ آج مجھے کوئی ڈانٹ نہ پڑے۔ میں نے انتہائی احتیاط سے اپنا نرم کپڑا نکالا اور گلدان کے نازک شیشے کو صاف کرنا شروع کیا۔ میرا سارا دھیان اس بات پر تھا کہ اس پر کوئی نشان نہ رہ جائے، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میری قمیض کی لمبی آستین میز کے کونے میں پھنس چکی ہے۔ میں نے جیسے ہی گلدان کی پچھلی طرف سے گرد صاف کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو میری آستین کھینچی اور اس کھچاؤ کی وجہ سے میرا ہاتھ سیدھا اس بھاری گلدان سے ٹکرا گیا۔ میں کچھ سمجھ پاتے ہی اسے پکڑنے کی کوشش کرتی، اس سے پہلے ہی وہ قیمتی گلدان میز سے پھسلا اور ایک انتہائی خوفناک اور زوردار آواز کے ساتھ فرش پر جا گرا۔ گلدان گرتے اس کے سینکڑوں چمکدار ٹکڑے پورے ہال کے فرش پر بکھر گئے اور میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے رک گئی اور مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سانس بند کر دی۔ میرے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ پورے ہال میں شیشے ٹوٹنے کی آواز گونج رہی تھی کہ مجھے راہداری سے اسی ٹائم تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اب مجھ پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے اور اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ بیگم دلاور گلدان گرنے کی آواز سن کر اپنے کمرے سے دوڑتی ہوئی ہال میں آئی اور فرش پر بکھرے اس قیمتی شیشے کے چمکتے ٹکڑوں کو دیکھ کر ان کی آنکھیں غصے اور صدمے سے پوری طرح کھل گئی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے تو جیسے بتی بن گئی، پھر ان کا چہرہ غصے سے بالکل سرخ ہو گیا۔ انہوں نے پوری طاقت سے چلانا شروع کر دیا جس سے حویلی کی دیواریں ہل گئی۔ یہ تو نے کیا کر دیا بدبخت اور منحوس لڑکی؟ تو نے میری سب سے قیمتی اور خاندانی چیز مٹی میں ملا دی۔ تیری تو 7 نسلیں بھی بک جائیں تو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ میں نے روتے ہوئے زمین پر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور گڑگڑاتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دے، یہ مجھ سے جان بوجھ کر ہرگز نہیں ہوا۔ میری آستین پھنس گئی تھی، میں تو صرف اسے صاف کر رہی تھی تاکہ آپ کو غصہ نہ آئے، مجھ پر رحم کرے۔ لیکن وہ کچھ بھی سننے یا سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ان کے اندر کا غرور اور غصہ اس قدر شدید تھا کہ ان کی آنکھوں میں کوئی رحم ہی نہیں تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میرے بالوں کو سختی سے پکڑا اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، رحم کی بھیک مانگتی ہے؟ تو نے میرا وہ نقصان کیا جس کی کوئی معافی نہیں،
آج میں تجھے ایسی سزا دوں گی کہ تو ساری زندگی یاد رکھے گی کہ بیگم دلاور کی چیزوں کی قدر کیسے کی جاتی ہے۔ وہ مجھے بالوں سے پکڑ کر مسلسل کھینچتی ہال سے باہر لے گئی۔ میں مسلسل رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، ان کی منتیں کر رہی تھی کہ مجھے ایک موقع دے دے، مجھے ساری زندگی مفت کام کروا لے، لیکن وہ مجھے حویلی کے اس پرانی اور تاریک حصے کی طرف لے کر جا رہی تھی، جہاں جانے کا سوچ کر ہی حویلی کے پرانے نوکروں کی روح کانپ جاتی تھی۔ حویلی کے باقی تمام نوکر اپنے کمرے سے باہر نکل آئے تھے اور خاموشی سے سر جھکائے یہ سب دیکھ رہے تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بیگم دلاور کے اس جنون اور غصے کے سامنے بول سکے یا مجھے ان کے ظالم ہاتھوں سے چھڑا سکے۔ وہ مجھے کھینچتی ہوئی اس پرانے اور بوسیدہ تہ خانے کے دروازے تک لے گئی، جس کا باہری لوہے کا دروازہ ہمیشہ ایک بڑے اور زنگ آلود تالے سے بند رہتا تھا، اور جہاں دن کے وقت بھی ایک عجیب سی ویرانی اور اداسی کا راز ہوتا تھا۔ بیگم دلاور نے اپنے گلے میں لٹکی چابیوں کی گچھی سے ایک پرانی چابی نکالی اور کانپتے ہاتھوں سے اس تالے کو کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے ایک انتہائی سرد اور پرانی سیلن زدہ ہوا کا جھونکا آیا، جس نے میرے جسم میں سنسنی سی دوڑا دی۔ انہوں نے مجھے اندر کی طرف ایک انتہائی زوردار دھکا دیا، جس سے میں اندھیرے میں لڑکھڑا کر فرش پر گر گئی اور میرے گھٹنوں اور ہاتھوں پر سخت چوٹ آئی۔ باہر سے بیگم دلاور کی انتہائی سرد، بے رحم اور کاٹدار آواز آئی، اب تو پوری رات اور کل کا سارا دن اسی گھپ اندھیرے میں سڑے گی، یہی تیری سزا ہے، تاکہ اندھیرے میں بیٹھ کر تجھے میری چیزوں کی قیمت کا احساس ہو سکے۔ اب تجھے یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی لوہے کا بھاری دروازہ خوفناک چرچراہٹ کے ساتھ بند ہو گیا اور باہر سے دوبارہ بڑا سا تالا لگنے کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے فرش سے اٹھ کر لوہے کے اس ٹھنڈے دروازے کو اپنے کمزور ہاتھوں سے پیٹنا شروع کیا، رو رو کر پکارا، بیگم صاحبہ، خدا را باہر نکالے، یہاں بہت اندھیرا اور سردی ہے، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے معاف کر دے، میں آئندہ اس سے کبھی غلطی نہیں کروں گی، میں مر جاؤں گی یہاں۔ لیکن باہر مکمل خاموشی چھا چکی تھی، کوئی میرے رونے کی آواز سننے والا نہیں تھا، اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کوئی بھی میری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ تہ خانے میں اس قدر گھپ اندھیرا تھا کہ مجھے اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہاں کی ہوا میں ایک عجیب سا بھاری پن تھا، اور دیواروں سے ایک پرانی سیلن اور مٹی کی بو آ رہی تھی، جو کہ سالوں سے بند پڑی تھی، جگہوں سے آتی ہے۔ فرش برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور سردی میری ہڈیوں تک پہنچ رہی تھی۔ اندھیرے کا خوف میرے ذہن پر اس بری طرح حاوی ہو رہا تھا کہ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ مجھے بچپن سے ہی اندھیرے سے شدید وحشت ہوتی تھی، اور اب اس ویران اور نامعلوم جگہ کی تاریکی مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ رونے سے یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ میں نے اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ایک کونے کی طرف بڑھنے لگی۔ میری سانسیں بہت تیز چل رہی تھی اور دل سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی دھڑکن کی آواز اس خاموش تاخانے میں سنائی دے رہی تھی۔ میں کونے میں پہنچ کر زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں میں سر دے کر دیوار کے ساتھ بالکل سمٹ گئی۔ میں نے خود کو پرسکون کرنے اور اپنے اندر کا خوف کم کرنے کے لیے کانپتے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میری قمیض کی جیب میں کچن سے لی ہوئی ماچس کی ایک چھوٹی سی ڈبیا موجود تھی، جو میں ہمیشہ حویلی کے چراغ جلانے کے لیے اپنے پاس رکھتی تھی۔ یہ خیال آتے ہی میرے دل میں روشنی کی ایک چھوٹی سی امید جاگی کہ شاید میں تھوڑی سی روشنی کر سکوں۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے وہ ماچس نکالی، لیکن اسے جلانے کی ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی، کیونکہ مجھے اندر ہی اندر یہ شدید ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر میں نے روشنی کی اور مجھے اس برسوں پرانے تہخانے میں کوئی کیڑا مکوڑا یا کوئی خطرناک چیز دکھ دے تو میرے دل کی دھڑکن ہی بند ہو جائے گی۔ میں بس اس ماچس کو اپنی مٹھی میں سختی سے پکڑے دیوار سے لگی بیٹھی تھی اور اس گہری سناٹے کو محسوس کرتی رہی جو چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تہخانے کا ماحول مزید سرد اور پرسرار ہوتا جا رہا تھا۔ میں اسی اندھیرے اور تنہائی کے خوف کے عالم میں آنکھیں بند کے بیٹھی تھی کہ اچانک اس گہری اور طویل سناٹے میں فرش پر کسی کے چلنے کی آواز ابھری۔ وہ آواز کسی عام انسان کے قدموں کی نہیں تھی، بلکہ بہت بھاری، پروقار اور شاہانہ قدموں کی آواز تھی، جیسے کوئی بہت بڑا نواب یا بادشاہ انتہائی سکون سے چل رہا ہو۔ قدموں کی آواز بالکل واضح اور گونجدار تھی۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی اور خوف کی ایک انتہائی سرد لہر میرے سر سے لے کر پیر تک مجھے دوڑ گئی۔
मुझे अंधेरे से तो डर लगता ही था, लेकिन अब उस सुनसान तहखाने में किसी और की मौजूदगी के एहसास ने मेरे औसान खता कर दिए थे। मेरा जिस्म खौफ से कांपने लगा और मेरे हालत में जैसे कांटे चुभने लगे। मैंने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली, अपनी सांसें रोक ली ताकि उसे मेरे होने का एहसास ना हो। लेकिन वो कदमों की आवाज़ इंतहाई इत्मीनान से मेरी ही तरफ पड़ रही थी। तहखाने की फिजा में एक अजीब सी और इंतहाई मसहूर कन खुशबू फैल गई। वो किसी बहुत ही कीमती इत्र जैसी थी और जिसने वहाँ की सीलन ज़दा बू को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया था। तभी अंधेरे के बिल्कुल बीचों बीच मुझसे कुछ फासले पर एक इंतहाई पुरसुकून गहरी और रोबदार मर्दाना आवाज़ उभरी, जिसमें अजीब सा जलाल और मकनातीसियत थी। उस आवाज़ ने तहखाने की उस गहरी खामोशी को ऐसे तोड़ा जैसे किसी ने झील किनारे के पुरसुकून पानी में फूल फेंक दिया हो। वो पुरस्कार आवाज़ इंतहाई ठहरे हुए अंदाज में बोली थी, इंसान अंधेरे से इतना क्यों डरता है, जबकि तुझे इस तारीकी में धकेलने वाले इस उन इंसानों के अपने दिलों में कितनी तारीकी छुपी है। ये अल्फाज सुनते मेरी हैरत और दहशत में मजीद इजाफा हो गया। उस शख्स ने बिल्कुल दुरुस्त पहचाना था। मुझे अंधेरे से डर लग रहा था और उससे ये भी मालूम था कि मैं यहाँ मुझे किसी ने धकेला है। वो आवाज़ और वो अल्फाज सुनकर मेरा सारा वजूद सुन हो गया। वो मुझसे हमदर्दी कर रहा था या मेरा मजाक उड़ा रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डर और घबराहट के मारे मेरे हाथ से माचिस की डिबिया छूटकर ठंडे फर्श पर गिर पड़ी और मैं पूरी तरह दीवार के साथ चिपक गया और मेरे मुंह से खौफ के मारे एक हल्की सी चीख निकल गई। मैं समझ नहीं मुझे पा रही थी कि उस बंद और वीरान तहखाने में 4 सालों से कोई नहीं आया, वहां ये शख्स कौन है। मैंने कांपते हुए अपने फर्श पर हाथ टटोल दे ताकि अपना वाहिद उम्मीद वो माचिस की डिबिया तलाश कर सकूं और एक तीली जलाकर देख सकूं कि उस गुप अंधेरे में मेरी सोच को पढ़ लेने वाला ये पुरस्कार और पुररोप वजूद आखिर है कौन। मेरी उंगलियां उस ठंडे और सीलन ज़दा फर्श पर तेजी से इधर उधर तलाश कर रही थी और मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। आखिरकार मेरी उंगलियों से वो छोटी सी डिबिया टकराई और मैंने जल्दी से उसे मुट्ठी में दबा लिया। मेरे हाथ इस कदर कांप रहे थे कि पहली तीली तो मुझसे जली ही नहीं और टूट कर गिर गई। मैंने गहरे सांस लिए और दरूद शरीफ पढ़ते हुए दूसरी तीली निकाली और उसे रगड़ कर जला दिया। माचिस की उस छोटी सी लो ने खूब अंधेरे में एक मध्यम सी जर्द रोशनी फैला दी और जैसे ही मेरी नज़र सामने पड़ी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझसे कुछ ही कदम के फासले पर दीवार के साथ बने एक पुराने पत्थर के चबूतरे पर एक शख्स इंतहाई शाहाना अंदाज में बैठा हुआ था। वो कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। उसका लिबास सदियों पुराना और किसी अजीम नवाबों जैसा था। वो इंतहाई दराजकद और खुबरू था और उसके चेहरे पर एक ऐसा जलाल और सुकून था जो मैंने आज तक किसी इंसान में नहीं देखा था। उसकी गहरी और पुरस्कार आंखें सीधी मुझ पर जमी थी और उन आंखों में कोई वहशत या डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी हमदर्दी थी। माचिस की तीली मेरे हाथ में बुझने लगी और मुझे डर था कि फिर से गुप अंधेरा छा जाएगा, लेकिन जैसे ही वो तीली बुझी तो तहखाने में मुकम्मल अंधेरा नहीं हुआ, बल्कि उस पुरस्कार शख्स के वजूद से एक इंतहाई मदम और पुरसुकून सी सुनहरी रोशनी निकलकर पूरे तहखाने में फैलने लगी। मैं खौफ के मारे पीछे खिसकते दीवार के साथ बिल्कुल चिपक गई और हकलाते हुए बामुश्किल इतना ही बोल पाई, "आ, आ, आप आप कौन हैं? इस बंद तहखाने में क्या कर रहे हैं? बेगम साहिबा को पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेंगी।" मेरी घबराहट देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी इंतहाई पुरवक्कार मुस्कुराहट उभरी और उसने वही गहरी और ठहरी हुई आवाज में जवाब दिया, डरो मत नूरी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उसकी जुबान से अपना नाम सुनकर मेरी हैरत में मजीद इजाफा हो गया और मैंने फटी आंखों से उसे देखते हुए पूछा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं और मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? मैं तो एक गरीब सी नौकरानी हूँ और आप तो किसी बड़े नवाब घराने के लगते हैं। आपको मुझसे क्या काम हो सकता है? उसे अपना सर हल्के से नफी में सर हिलाया और इंतहाई धीमे लहजे में बोला, मैं कोई इंसान नहीं हूं नूरी, मैं शाहान हूँ, जिन्नात का सरदार। ये सुनते ही मेरे जहन में एक धमाका हुआ और मैंने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। जिन्नात का सरदार? लेकिन आप तो बिल्कुल इंसानों की तरह दिख रहे हैं, और अगर आप इतने ताकतवर हैं तो इस वीरान और बंद जगह पर क्या कर रहे हैं? आपको तो किसी महल में होना चाहिए था। मैंने अपने डर और पर काबू पाते हुए बिल्कुल एक कुदरती सी हैरानी के साथ पूछा, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल ही डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि
اس کی موجودگی سے مجھے عجیب سا تحفظ محسوس ہونے لگا تھا۔ شاہان اپنی جگہ سے انتہائی وقار کے ساتھ اٹھا اور چند قدم چل کر میرے قریب آیا تو مسحور کن خوشبو اور بھی تیز ہو گئی۔ اس نے کہا، تم انسان ظاہری شکل و صورت پر بہت جلدی یقین کر لیتے ہو۔ میں اپنی اصل شکل میں آؤں تو شاید تم یہ خوف برداشت نہ کر سکو، اس لیے میں روپ وہ اختیار کیا جس سے تم مانوس ہو۔ اور جہاں تک میرے یہاں ہونے کی بات ہے تو میں یہاں کسی انسان کی قید میں نہیں ہے، بلکہ ایک عہد کی پاسداری کر رہا ہوں، ایک ایسا وعدہ جو میں نے آج سے 100 سال پہلے اس حویلی کے اصل مالک اور ایک انتہائی نیک انسان سے کیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میری حیرانگی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا اور میں سب کچھ بھول کر اس کی باتوں میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ میں نے پوچھا، کیسا وعدہ؟ اور آپ نے ایک انسان سے وعدہ کیوں کیا؟ شاہان نے تہہ خانے کی ایک پرانی اور خستہ حال دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس حویلی کا پرانا نواب بہت دور اندیش صفت انسان تھا۔ اس کے پاس ہمارے قبیلے کی انتہائی مقدس امانت تھی، ایک پرانا طلسمی چراغ۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی لالچی نسلیں اس چراغ کو اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کریں گی، اس لیے اس نے وہ چراغ اس تاغ خانے کی ایک خفیہ تاکچی میں چھپا دیا تھا اور مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تب تک اس چراغ کی حفاظت کروں جب تک کوئی انتہائی پاک نیت اور سچے دل والا انسان اپنے ہاتھ سے اسے روشن نہ کرتے۔ میں حیرانی سے پوچھا، تو کیا بیگم دلاور اور رستم صاحب جس خزانے کو ڈھونڈتے ہیں وہ سونا چاندی نہیں بلکہ وہی چراغ ہے؟ شاہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل۔ وہ سمجھتے کہ یہاں ہیرے جواہرات دفن ہیں، لیکن اصل خزانہ وہ چراغ ہے جس کی طاقت کا انہیں اندازہ ہی نہیں۔ وہ دہائیوں سے اسے تلاش کر رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں لالچ اور نیت میں کھوٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ چراغ آج تک انہیں نظر نہیں آیا۔ اور میں بھی اس اندھیرے میں اس امانت کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوں۔ مجھے یہ سب سن کر بہت عجیب لگ رہا تھا کہ اتنی بڑی طاقت رکھنے والا سردار ایک وعدے کی خاطر 100 سال سے اس قید خانے میں بیٹھا ہے۔ میں نے معصومیت سے پوچھا، تو آپ نے میرا انتظار کرنے والی بات کیوں کہی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں وہ چراغ جلا سکتی ہوں؟ شاہان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری اور اس نے انتہائی نرمی سے جواب دیا، میں 100 سال سے اس حویلی کے ہر انسان کو دیکھ رہا ہوں، سب کے دلوں میں لالچ اور غرور بھرا ہے، لیکن جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم اتنی کم عمر اور غریب ہو، لیکن تم نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا۔ تم جب شام کے وقت حویلی کے پرانے چراغوں کو درود شریف پڑھ کر روشن کرتی ہو تو تمہاری نیت کی پاکیزگی اس اندھیرے تہہ خانے تک پہنچتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں کوئی لالچ نہیں اور تم ہی وہ واحد انسان ہو جو اس طلسمتی چراغ کو روشن کر کے مجھے اس 100 سالہ عہد سے آزاد کر سکتی۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ آج تک کسی نے مجھ سے اتنے پیار اور عزت سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی نے میرے کام کی اس طرح تعریف کی تھی۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، سردار جی، میں تو ایک معمولی سی نوکرانی ہوں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ چراغ کیسا دکھتا ہے، اور بیگم صاحبہ مجھے یہاں سے نکلنے ہی نہیں دیں گی، وہ مجھے ساری زندگی اسی تہہ خانے میں چھوڑ گئی ہیں۔ شاہن نے انتہائی یقین برے انداز میں کہا، تم فکر مت کرو نوری، روشنی کا وقت اب قریب آ چکا ہے، جو تاریکی 100 سال سے چھائی ہے وہ آج رات چھٹنے والی ہے، یہ ظالم لوگ خود تمہارے لیے وہ راستہ کھولیں گے۔ میں اس کی بات کا مطلب پوری طرح سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن اس کے لہجے میں اتنی سچائی تھی کہ مجھے اس پر مکمل اعتبار ہونے لگا تھا۔ تہہ خانے کی شدید سردی اب مجھے محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ شاہان کی موجودگی نے وہاں کے ماحول کو ایک عجیب سی گرماہٹ اور سکون بخش دیا تھا۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگاتے ذرا سا سکون سے بیٹھ کر کہا، سردار جی، آپ بہت اچھے ہیں۔ میں تو بچپن سے سنتی آئی تھی کہ جنات بہت ظالم ہوتے ہیں، لیکن آپ نے تو میرے دل سے اندھیرے کا خوف ہی نکال دیا۔ شاہان ہلکا سا مسکرایا اور بولا، جنات بھی انسانوں کی طرح ہوتے ہیں نوری، کچھ اچھے اور کچھ برے، لیکن انسانوں میں جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ ان کا لالچ ہے، انہیں کسی بھی حد تک گرا سکتا ہے۔ بیگم دلاور اور اس کا بھائی رستم اسی لالچ کی آگ میں جل رہے ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ آج رات وہ جس چیز کی تلاش کر رہے ہیں وہ ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ میں چونک کر سیدھی ہو کے اور گھبرا کر بولی، آج رات؟ کیا مطلب؟ آج رات کون آ رہا ہے یہاں؟ مجھے فوراً رستم کی وہ باتیں یاد آئی جو میں نے آج شام راہداری میں چھپ کر سنی تھی کہ وہ آج رات کھدائی شروع کرنے والے ہیں۔ میں نے گھبراتے ہوئے شاہان کو بتایا، سردار جی، رستم صاحب تو آج رات کچھ
बंदों को लेकर यहाँ खुदाई के लिए आने वाले हैं। मैंने उन्हें बेगम साहिबा से बात करते हुए सुना था, वो इसी तहखाने में खजाना ढूंढने आएंगे, और अगर उन्होंने मुझे यहाँ आपसे बातें करते देख लिया तो मेरे साथ साथ आपका भी बहुत बुरा सलूक करेंगे। शाहान के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक शदीद जलाल उभर आया था। उससे पुरसुकून मगर फैसलाकुन अंदाज में कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो नूरी, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ना ही उन्हें तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने दूंगा। मैं उनकी लालची नजरों से गायब रहूंगा, उन्हें सिर्फ तुम नजर आओगी। लेकिन याद रखना, कुछ भी हो जाए तुमने डरना नहीं है, और मेरी अमानत की हिफाजत करनी है, क्योंकि जब तक वो चराग रोशन नहीं होता मैं अपने वादे के मुताबिक उन पर हावी नहीं हो सकता। मैं उसकी बात समझने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक तहखाने की उस गहरी और पुरसुकून खामोशी को एक भारी आवाज दे तोड़ा। बाहर लोहे के बारी दरवाजे पर लगे ताले में चाबी घूमने की आवाज आई, और फिर एक जोरदार चटचटाहट के साथ वो जंगलूद दरवाजा खुलने लगा। मेरे दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई, और मैं खौफ के मारे सुकड़ कर जमीन में कोने में सिमट गई। रात का पिछला पहर था और बाहर का सारा माहौल सुनसान हो चुका था, लेकिन दरवाजे के खुलते ही तेज टार्चों की रोशनी तहखाने में पड़ी और मुझे बेगम दिलावर और रुस्तम की पुरजोश आवाजें सुनाई दी। रुस्तम कह रहा था कि जल्दी अंदर आओ सब लोग, और ध्यान रखना कोई शोर ना हो, हमें फजर से पहले पहले इस मशरकी दीवार को खोद कर देखना है। उनके साथ 3-4 हट्टे कट्टे बंदे थे जो हाथों में खुदाई का सामान पकड़े हुए थे, और वो सब आम मजदूर नहीं लग रहे थे, बल्कि उनकी शक्लें बहुत सख्त और पुरस्कार लग रही थी। बेगम दिलावर के हाथ में एक बड़ी सी टॉर्च थी, और इसकी रोशनी जैसे ही मेरे चेहरे पर पड़ी तो वो एकदम से चौंकी, और फिर तंजिया हंसी हंसते हुए बोली, अरे मैं तो भूल ही गई थी कि ये मनहूस लड़की भी यहीं पड़ी है। रुस्तम ने मेरी तरफ हकारत से देखते हुए कहा, बाजी इसे बाहर निकाले, ये हमारा काम खराब करेगी, और अगर इसने किसी को बता दिया तो मसला बन जाएगा। बेगम दिलावर ने आगे बढ़कर मुझे बाजू से पकड़ा और सख्ती से धक्का देते हुए एक तरफ को गिरा दिया। नहीं रुस्तम, इसे बाहर नहीं निकालना, ये बाहर जाकर नौकरों में शोर मचा देगी, इसे यहीं एक कोने में पड़ा रहने दो। ये वैसे भी डरपोक है, हमारे बंदों को देखकर इसकी बोलती बंद हो चुकी है। उन्होंने मुझे एक तरफ धकेल दिया था, और मैंने डरते डरते शाहान की तरफ देखा, जो कि दीवार के पास पूरे शाहाना वकार के साथ खड़ा ये सब दिख रहा था। लेकिन उसके चेहरे का जलाल बता रहा था कि वो उनकी इस हरकत पर कितना गुस्से में है। मुझे हैरत हुई कि उनमें से किसी की नजर शाहान पर नहीं पड़ रही थी, वो वाकई उन सबकी लालची नजरों से पोशीदा था। बेगम दिलावर ने अपने बंदों को इशारा करते इंतहाई पुरजोश आवाज में कहा, चलो भाई अब शुरू हो जाओ, इस दीवार का एक एक पत्थर निकाल दो। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे परदादा का खानदानी खजाना इसी दीवार के पीछे चुना हुआ है। आज रात हमारी तकदीर बदलने वाली है। उन बंदों ने फौरन अपना काम शुरू कर दिया, और तहखाने में खुदाई की गूंजदार आवाजें आने लगी। हर गुजरते लम्हे के साथ तहखाने का माहौल सर्द और भारी होता जा रहा था। मैं एक कोने में बैठी सब देख रही थी, और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था कि अब क्या होगा। शान खामोशी से खड़ा था, लेकिन मैं महसूस कर सकती थी कि जैसे जैसे खुदाई बढ़ रही थी उसके गिर्द मौजूद वो मध्यम सुनहरी रोशनी मजीद गहरी हो रही थी, और तहखाने में एक अजीब सा दबाव पैदा हो रहा था। रुस्तम मुसलसल मजदूरों को जल्दी करने की हदायत दे रहा था, और बेगम दिलावर की आंखों में लालच और जुनून इस कदर बढ़ चुका था कि वो अपनी टार्च की रोशनी सीधी उस जगह पर मार रही थी जहाँ खुदाई हो रही थी। दीवार बहुत पुरानी और खस्ता हाल थी, इसलिए वो आसानी से टूट रही थी, और मिट्टी में वो पुराने पत्थरों का ढेर फर्श पर गिर रहा था। मुझे शाहान की वो बात याद आ रही थी कि जब तक चिराग रोशन नहीं होगा वो इंसानों को नहीं रोक सकता। मैं खामोशी से दुआएं मांग रही थी कि या अल्लाह मेरी और सरदार की अमानत की हिफाजत करना। अचानक एक मजदूर का औजार किसी सख्त चीज से टकराया, और वो धात की एक अजीब सी आवाज गूंजी। रुस्तम ने फौरन हाथ का इशारा करके सबको रोका, और फौरन खुद आगे बढ़कर उस खस्ता हाल दीवार के गिरने वाले हिस्से के पीछे झांका। वहां दीवार के अंदर एक छोटी सी पुरानी ताकची बनी हुई थी, जिस पर मिट्टी की मोटी तह जमी थी, और उस मिट्टी के अंदर कुछ दबा हुआ था। बेगम दिलावर की आंखें खुशी से पूरी तरह फैल गई, और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई, और वो चिल्लाई, मिल गया रुस्तम, मिल गया, हमारा खजाना मिल गया। मैं कहती थी ना कि यही होगा। बेगम दिलावर की पुरजोश चीख ने तहखाने की उस सर्द खामोशी को चीर दिया। मिल गया रुस्तम, हमारा खजाना मिल गया, यही था ये।
रुस्तम ने जल्दी से अपने कांपते हाथों से दीवार की मिट्टी हटाई और ताकची के अंदर हाथ डालकर उस भारी चीज को बाहर निकाल लिया। उनके साथ आए हुए गुंडे नुमा मजदूर भी अपना काम छोड़कर करीब आ गए और सबकी लालची नजरें उस पर जमी हुई थी कि न जाने कितने हीरे जवाहरात उसमें भरे हों। लेकिन जैसे जब वो चीज टॉर्च की रोशनी में सामने आई तो बेगम दिलावर के चेहरे की वो सारी खुशी और जोश एकदम गायब हो गया। ये क्या रुस्तम, ये तो कोई पुराना सा पीतल का चिराग लग रहा है। सोना और हीरा कहाँ है? क्या मेरे परदारा ने ये मिट्टी का प्याला छुपाने के लिए इतनी गहरी ताजगी बनाई थी? बेगम दिलावर ने इंतहाई मायूसी और गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा। उनकी आवाज में एक अजीब सी चिंचिड़ाहट थी। रुस्तम भी शदीद उलझन में पड़ गया था कि उस चिराग को उलट पुलट करके देखने लगा जिस पर सदियों पुरानी मिट्टी की मोटी तह जमी हुई थी। पाजी, मुझे क्या पता, यहाँ तो बस यही पड़ा था। लेकिन जरा गौर से देखिए, ये कोई आम चिराग नहीं लग रहा। इसकी दांत बहुत भारी है और इस पर कितने अजीब से पुराने नगार बने हुए हैं। हमने आज तक किसी और बर्तन पर नहीं देखे। रुस्तम ने चिराग पर जमी मिट्टी को अपने खुरदरे हाथों से साफ करते हुए कहा। मजदूर भी हैरत और मायूसी से ये सब देख रहे थे। उनमें से एक कदम आगे बढ़कर बोला, साहब जी, हमने पूरी दीवार छान मारी और उनके आसपास की मिट्टी भी खोद कर देख ली। वहां और कुछ भी नहीं है, बस यही एक ताकची थी जो कि इतनी गहराई में इंतहाई ताहतियात से छुपाई गई थी। बेगम दिलावर ने गुस्से से रुस्तम के हाथ से वो चिराग छीन लिया। इसे घूरते हुए बोली, तो क्या मेरे परदादा ने इतनी हिफाजत से इस मिट्टी के चिराग को छुपाया था जिसकी कोई कीमत ही नहीं? जरूर इसमें कोई बड़ा राज है। लाओ, मैं इसे जला कर देखती हूँ। हो सकता है इसके अंदर कोई तिलस्म हो जो इस खजाने तक जाने का असल रास्ता दिखाए। उनकी आंखों में दोबारा से वही अंधा लालच जाग उठा और वो हर कीमत पर खजाना हासिल करना चाहती थी। उन्होंने जल्दी से अपने कीमती बैग की तलाशी ली और उसमें से एक इंतहाई कीमती लाइटर निकाल लिया। मैं अभी इसे रोशन करती हूँ, फिर देखना कैसे सारे राज खुलते हैं। तुम बस ध्यान रखना कि कोई यहाँ ना आए। बेगम दिलावर ने इंतहाई लालच से भरे लहजे में कहा और लाइटर जलाकर चिराग की पुरानी और सूखी बत्ती के बिल्कुल करीब कर दिया। मैं कोने में दीवार के साथ लगी बैठी ये पुरस्कार मंजर देख रही थी और मेरा दिल सीने में इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपनी धड़कन की आवाज तक सुनाई दे रही थी। मैंने डरते डरते मुड़कर शाहान की तरफ देखा जो बिल्कुल सीधा खड़ा था और उसकी गहरी आंखों में एक शदीद जलाल और गुस्सा नजर आ रहा था। उसकी मुट्ठियां सख्ती से बीजी हुई थी और तहखाने का दर्जा हरारत अचानक बहुत तेजी से गिरने लगा, जैसे किसी ने चारों तरफ पर्द बिछा दिया। जैसे बेगम दिलावर ने लाइटर की तेज लो चिराग की बत्ती के करीब की एक अजीब सा और इंतहाई सर्द हवा का झोंका खींच आया और लाइटर फौरन बुझ गया। उन्होंने गुस्से से बुड़बुड़ाते दोबारा लाइटर जलाया, लेकिन इस बार भी बत्ती को आग लगने से पहले ही वो फिर से बुझ गया, जैसे कोई नादीदा ताकत उस रोशनी को चिराग तक पहुंचने ही नहीं दे रही। ये क्या मुसीबत है रुस्तम, ये जल क्यों नहीं रहा? मैं जब भी इसे जलाने लगती हूँ हवा चलने लगती है। बेगम दिलावर ने इंतहाई झिंझला कर कहा। रुस्तम ने आगे बढ़कर लाइटर उनके हाथ से सख्ती से ले लिया। बाजी, आपके हाथ कांप रहे हैं, आपसे नहीं होगा ये। लाओ, मैं करता हूँ, आप साइड पर हो जाओ। लेकिन रुस्तम ने कई बार पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन हर बार आग की लौ चिराग के करीब जाते ही इंतहाई ठंडी हवा के झोंके से बुझ जाती थी। वोंडे नुमा मजदूर भी ये पुरस्कार और अजीबो गरीब मंजर देखकर अंदर ही अंदर घबराने लगे थे। साहिब जी, ये जगह हमें कुछ ठीक नहीं लग रही। इतनी सर्दी अचानक कहाँ से आ गई और हवा भी चलने लगी, जबकि ये तहखाना तो सालों से चारों तरफ से बंद है। मुझे लगता है इस चिराग पर कोई साया है। एक मजदूर ने डरते हुए इधर उधर देखते हुए दीवार की तरफ देखते हुए कहा। अरिस्तम का गुस्सा बेकाबू हो रहा था और उसकी आंखों में अब वहशत उतर आई थी। बकवास बंद करो अपनी और चुपचाप अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। पाजी, मुझे लगता है ये चिराग किसी काम का नहीं है। इसने हमारा सारा वक्त और मेहनत बर्बाद कर दिया और मैं इसे अभी तोड़ देता हूँ। शायद इसके अंदर कोई नक्शिया हीरे जैसा कुछ छुपा हो। रुस्तम ने गुस्से से चिराग बेगम दिलावर के हाथ से छीना और उसे जमीन पर रखकर पास पड़ा एक भारी लोहे का औजार उठा लिया। ये सुनते ही मेरे होश उठ गए, क्योंकि वो शाहान की सदियों पुरानी मुकद्दस अमानत थी और मैं अच्छी तरह जानती थी कि अगर रुस्तम ने इस चिराग को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो शाहान का 16 साला अहद टूट जाएगा और फिर वो सरदार जलाल में आकर कुछ भी कर सकता था। तहखाने में अचानक एक तेज सी आंधी चलने लगी, जिसकी वजह से मजदूरों के हाथ में पकड़ी
طور سے گرنے لگے اور ان کے چہروں پر ایک شدید اور نفسیاتی گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ شاہان کا جلال اب اس کی سنہری روشنی سے باہر آ رہا تھا اور مجھے اس کی پروقار مگر غصے سے بھری آواز اپنے ذہن میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نوری، انہیں روکو، میرا عہد ٹوٹنے والا ہے اور میں نے اپنی جان اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر وہ ظالم لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ جلدی سے کونے سے چھلانگ لگائی اور تیزی سے بھاگتی ان کے بیچ میں آ کر وہ دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی۔ رک جائے رستم صاحب، خدا را اس چراغ کو مت توڑے، یہ کوئی عام چیز نہیں۔ میں نے رستم کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کرتے ہوئے کہا تو بیگم دلاور نے مجھے شدید حیرت اور غصے سے دیکھا، جسے انہیں یقین ہی نہ آیا ہو کہ ایک نوکرانی ان کے سامنے کھڑی اور پرزور سے چلائی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تیری ہمت کیسی ہو ہمارے بیچ میں بولنے کی؟ پیچھے ہٹ جا لڑکی، ورنہ میں تجھے یہی اس تہخانے کی مٹی میں دبا کر ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں گی۔ انہوں نے مجھے پیچھے دھکیلنے کے لیے پوری طاقت لگائی، لیکن پتہ نہیں مجھے اس وقت اتنی طاقت کہاں سے مجھ میں آ گئی کہ میں اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہل سکی۔ میں نے انتہائی دلیری سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بیگم صاحبہ، آپ لوگوں کے دلوں میں صرف اور صرف لالچ ہے، اس لیے چراغ آپ کی ان مہنگے لائٹروں سے روشن نہیں ہو رہا۔ یہ کوئی عام چراغ نہیں ہے جس میں آپ کو ہیرے مل جائیں گے، اور اگر آپ نے اسے ذرا سا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا، ہم میں سے کوئی بھی یہاں سے سلامت واپس نہیں جا پائے گا۔ رستم نے انتہائی حقارت سے مجھے دیکھا اور طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا، او باجی، پاگل ہو گئی ہے کیا؟ اس اندھیرے میں تم سے ہٹاؤ، میں ابھی اس 2 کوڑی کے چراغ کے ٹکڑے کرتا ہوں۔ رستم نے اپنا بھاری اوزار ہوا پہ بلند کیا، اس کی آنکھوں میں ایک پاگل پن تھا۔ میں نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی اور تیزی سے جھک کر اس قدیم اور خوبصورت پیتل کے چراغ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر سینے سے رکھا لیا۔ بیگم دلاور نے چیختے ہوئے مجھ سے چپٹنے کی کوشش کی، پکڑو اس لڑکی کو رستم، اس نے ہماری خاندانی چیز کو ہاتھ کیسے لگایا، اسے چھینو۔ لیکن میں ان سب کی دھمکیوں سے بالکل بے نیاز ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے پرانے اور سادہ سوتی دوپٹے کو اس چراغ پر لگی صدیوں کی پرانی مٹی کو انتہائی نرمی اور عقیدت سے صاف کیا۔ میرا دل اس وقت بہت پرسکون تھا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاہان کی پرسرار سنہری روشنی مجھے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے رہی ہے، جس کی وجہ سے رستم اور اس کے گنڈے میری طرف ایک قدم بھی بڑھنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ سب ایک عجیب سے اندیکھے دباؤ کا شکار ہو کر اپنی جگہ پر بت بنے کھڑے تھے۔ میں نے اپنی قمیض کی جیب سے وہ سادی سی ماچس نکالی جو میں ہمیشہ حویلی کے پرانے اور فانوس جلانے کے لیے رکھتی تھی۔ بلند آواز میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود شریف میں نے پڑھا اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے ماچس کی تیلی جلاتی، اور میرے دل میں اس وقت حویلی کے خزانے کا کوئی لالچ نہیں تھا، نہ ہی مجھے اس کی کوئی دولت چاہیے تھی۔ میری نیت صرف اور صرف شاہان سردار کی اس مقدس امانت کو بچانے کی تھی، تاکہ اس کا 100 سالہ عہد قائم رہ سکے۔ جیسے میں نے اس جلتی ہوئی چھوٹی سی تیلی پر قدیم چراغ کی بتی قریب کی تو اس بار نہ کوئی سرد ہوا کا جھونکا ہے اور نہ ہی وہ تیلی بجی۔ بتی نے فوراً ایک ہی لمحے میں آگ پکڑ لی اور چراغ ایک انتہائی پرسکون اور مقدس انداز میں روشن ہو گیا۔ چراغ کے روشن ہوتی تہخانے میں انتہائی زبردست اور طلسماتی کلائمیکس ہوا اور انسان کی سی سوچ سے باہر تھا۔ وہ چھوٹی سی لو اچانک انتہائی تیز، مقدس اور سنہری روشنی میں بدل گئی۔ اس نورانی روشنی نے تہخانے کے اس گپ اندھیرے اور سالوں پرانی نفوست کو ایک لمحے میں مکمل طور پر ختم کر دیا اور ہر طرف ایک عجیب سا نور اور سکون پھیل گیا۔ میں نے ایک گہرا اور طویل سکون کا سانس کیا اور اس روشن چراغ کو انتہائی احتیاط سے فرش پر رکھ دیا۔ بیگم دلاور اور رستم سمیت وہ سب گنڈے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ سنہری روشنی کی شدت بہت زیادہ تھی۔ اور پھر اس روشنی کے بالکل مرکز سے شاہان اپنے پورے حقیقی اور انتہائی شاہانہ جلال کے ساتھ ان کے سامنے ظاہر ہو گیا تھا، اور اب وہ سردار نے صرف مجھے نہیں بلکہ ان سب کو بھی اپنی پوری ہیبت کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ اس کا وہ قدیم انتہائی قیمتی نوابی لباس، اس کی دراز قد اور ربدار شخصیت اور اس کی آنکھوں کا وہ جلال جس نے تہخانے کی فضا کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ کون ہو تم اور اس بند تہخانے میں کہاں سے ہے؟ رستم نے ہکلاتے ہوئے نفسیاتی خوف سے تھر تھر کانپتے دیوار کے ساتھ لگتے ہوئے پوچھا تھا۔ شاہان کی گرجدار اور پروقار آواز نے
तहखाने की दीवारों को हिला कर रख दिया। मैं वो हूँ जिसकी अमानत तुम चुराने और तोड़ने आए थे। मैं जिन्नात का सरदार शाहन हूँ। उसकी आवाज़ में इतना रोब, हिब्बत और तनतना था कि मजदूरों को तो खौफ के मारे चीखें ही निकल गई, और वो अपना सारा खुदाई का सामान वहीं फेंक कर एक दूसरे को धक्के देते तहखाने के दरवाजे की जानिब पागलों की तरह भागे थे। बेगम दिलावर का चेहरा खौफ और दहशत से बिल्कुल सफेद पड़ गया था, और उनकी टांगें इस कदर कांप रही थी कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तुम चिन्हो? उन्होंने खुश्क और थरथराते होठों से बामुश्किल इतना ही कह पाए थे। शाह ने इंतहाई वक़ार के साथ एक कदम आगे बढ़ाया। उनके चलने से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तहखाने का फर्श लर्ज उठा हो। 1600 साल से मैं इस रोशनी का इंतजार कर रहा था जो तुम्हारे खानदान, लालच और गुरूर की वजह से कभी नहीं हो सकी। तुमने इस मासूम लड़की पर जुल्म की इंतहा की और इस अंधेरे में मरने के लिए कैद किया, लेकिन उसी की पकीज़ा नीयत और सच्चे दिल ने आज मुझे मेरे 100 साला अहद से आज़ाद कर दिया। अब तुम लोगों का इस हवेली पर कोई हक नहीं है। यहाँ से इसी वक्त चले जाओ और पलट कर इस हवेली की तरफ मत देखना, वरना तुम्हारा अंजाम वो होगा कि निशान भी नहीं मिलेगा तुम्हारा। शाह ने अपने असूलों के मुताबिक किसी को भी जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन उसकी आंखों का वो जलाल और जगह पर तारी होने वाला नफ्सियाती खौफ इस कदर शदीद था कि रुस्तम और बेगम दिलावर के औसान मुकम्मल तौर पर ख़ता हो गए और वो अपनी सुध-बुध खो बैठे। बाजी, भागो यहाँ से, जान बचाओ, वरना हम मारे जाएंगे। और रुस्तम ने रोते हुए एक जोरदार चीख मारी और बेगम दिलावर का बाजू पकड़कर तहखाने से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। उसके कदमों की आवाज़ तेज़ी से दूर होती गई और उनके दिलों पर ऐसा गहरा नफ्सियाती खौफ तारी हो गया कि मुझे 100% यकीन था कि वो मुड़कर कभी उस शहर तो क्या उस हवेली की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। उनके जाते ही तहखाने में छुपाया हुआ वो सारा तूफान और रोब एकदम से थम गया। तहखाना किसी वीरान और सीलन ज़दा खंडर की बजाय एक इंतहाई पुरसुकून और खूबसूरत मसहूर कन रोशनी वाली जगह का मंजर पेश कर रहा था। चराग की उस सुनहरी और नरम रोशनी में सब कुछ बहुत खूबसूरत और मुख्तलिफ लग रहा था, जिससे वहाँ कभी अंधेरा था ही नहीं। शाहन अपनी उसी पुरवकार और शाहाना अंधेरे में चलता मेरे बिल्कुल पास आया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे से वो सारा गुस्सा और जलाल मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था, और अब उसकी गहरी और पुरस्कार आंखों में एक शदीद एहतराम और मोहब्बत की चमक थी जो उसने मेरे लिए अपने दिल में रखी थी। मैं अपनी जगह पर खामोशी से खड़ी थी और मेरा दिल एक अजीब सी खुशी, तमानियत और सुकून से धड़क रहा था। शाह ने इंतहाई अदब और सुकून से मेरी तरफ देखते हुए अपनी पुरसुकून आवाज में कहा, बादशाहों ने खजाने लूटने के लिए पूरी की पूरे फौजें भेजी हैं, लेकिन उन लालच की वजह से ये चराग ना चला सके, और एक गरीब और मासूम लड़की ने अपनी पाकीज़ा नीयत से ना सिर्फ आज इस चराग को रोशन कर दिया, बल्कि उसने जिन्नात के सरदार का दिल भी जीत दिया। उसके इंतहाई खूबसूरत अल्फाज सुनकर मेरी आंखें हया से झुक गई और मेरे चेहरे पर एक अजीब सी सुर्खी छा गई। मैंने इंतहाई धीमी और कांपती आवाज में कहा, सरदार जी, मैंने तो सिर्फ आपकी इस मुकद्दस अमानत को बचाया था। मुझे इस हवेली के किसी खजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपना फ़र्ज़ निभा रही थी। शाह ने इंतहाई शफ़क़त से हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जो नीयत की पाकीज़गी और दिलेरी तुमने आज दिखाई है, उसके सामने दुनिया के सारे नवाबों के ख़जाने हिच है नूरी। मैंने अपने वादे के खातिर 100 साल इस अंधेरे और तन्हाई में गुजारे, लेकिन तुमने आज मेरे वजूद की दुनिया रोशन कर दी। मैं अपने कबीले और जिन्नाती दुनिया के तमाम असूलों को तोड़कर तुम्हें इस हवेली और अपनी गरीब सल्तनत की मलका बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे सदियों पुराने अंधेरे को हमेशा के लिए अपनी रोशनी में बदलने की इजाज़त दोगी? उसके इस इंतहाई पुरवकार अंदाज ने मेरे दिल की तमाम वीरानियों और दुखों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। मैंने मुस्कुराते हुए हया से इस बात में सर हिला दिया। उस रात के बाद मेरी वो तारीख और यतीमों वाली ज़िंदगी हमेशा के लिए अंधेरे और जुल्म से निकलकर एक ऐसी रोशनी और मोहब्बत में तब्दील हो गई थी जिसके आगे बस खुशियां ही खुशियां थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये खौफनाक और पुरस्कार कहानी पसंद आई होगी। आपके दिल में अगर इस कहानी ने जरा सी भी खौफ की लहर पैदा की तो कमेंट सेक्शन में उसका इजहार ज़रूर करें, और हमारे चैनल कहानी सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और मज़ीद अच्छी अच्छी और खौफनाक कहानियाँ सुनने को मिल सके। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।